ریاست مہاراشٹر میں الوداعی تقریر کے دوران طالبہ کو دل کا دورہ پڑا، طالبہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر کے ضلع دھاراشیو میں ایک افسوسناک واقعے میں ایک 20 سالہ طالبہ الوداعی تقریب کے دوران تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ متوفہ طالبہ کی شناخت ورشا کے طور پر کی گئی ہے، جو پرانڈا کے RG شندے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ورشا کو تقریب کے موقع پر اسٹیج پر خوشی خوشی تقریر کرتے دیکھا گیا، لیکن اچانک ہی وہ اسٹیج پر گر پڑی۔ اسے فوری طور پر قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے فوت ہونے کی تصدیق کی۔ ابتدائی اطلاعات کہتی ہیں کہ ورشا کی 8 سال کی عمر میں دل کی سرجری ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں تھی۔ کالج انتظامیہ نے ورشا کی اچانک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کالج میں ایک دن کی سوگ اور تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ رام نومی کے موقع پر حیدرآباد میں شوبھا یاترا کا پرامن اختتام ہوا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی گوشہ محل کے MLA راجہ سنگھ نے اشتعال انگیز تقریر کر نوجوانوں کو مشتعل کرنے اور پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ رام نومی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی روایتی شوبھا یاترا نکالی گئی۔ حالانکہ شوبھا یاترا کا پرامن اختتام عمل میں آیا، لیکن منتظمین نے یاترا کی اجازت کے ساتھ عائد شرائط کی خلاف ورزی کی۔ گوشہ محل کے MLA راجہ سنگھ کی نگرانی میں نکالی گئی شوبھا یاترا کے دوران متعدد مقامات پر راجہ سنگھ نے اشتعال انگیز تقاریر کر یاترا کے شرکاء کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے رام نومی شوبھا یاترا کی مشروط اجازت دیتے ہوئے واضح طور پر DJ کے استعمال پر پابندی اور راستوں کو ایک رخی کھلا رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن اس شرط کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے یاترا نکالی۔ یاترا کے دوران انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی اور ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ دہرایا اور نوجوانوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کے لیے متحدہ طور پر کام کریں۔ سدھی امبر بازار مسجد کے پاس تقریر کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان میں آبادی پر کنٹرول کا قانون لانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے منظور کردہ وقف قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی زمین کے کاغذات نہ ہو تو اسے غیر قانونی قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس قانون کو مسلمانوں کے حق میں قرار دیا۔ راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ جس طرح ایودھیا حاصل کیا گیا ہے، اسی طرح کارسیوک، کاشی اور متھرا بھی حاصل کر لیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے آصف نگر علاقے کے ناکو شمس ریزیڈنسی میں لفٹ گرنے کے حادثے کا علم ہونے پر وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف نگر علاقے میں واقع ناکو شمس ریزیڈنسی میں اچانک لفٹ گر گئی، جس کے نتیجے میں لفٹ میں موجود افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یکم رمضان کو بھی اسی اپارٹمنٹ میں لفٹ گرنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ افسوسناک حادثے کا علم ہونے پر MLA ماجد حسین نے فوراً وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حادثے کی تفصیلات بتائی اور اپارٹمنٹس کے ذمہ داران پر زور دیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹس میں تمام سہولیات مہیا کروائیں، تکنیکی خرابیوں کو جلد از جلد دور کریں، خاص طور پر لفٹ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً مرمتی کام انجام دیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو پیش آنے سے روکا جا سکے۔ ماجد حسین نے مزید کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے کے ذمہ داران سے بات چیت کریں گے اور لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملک کومریا اور انجی ریڈی سمیت دیگر نے قانون ساز کونسل میں MLC کے طور پر حلف لیا۔ ریاست تلنگانہ میں حالیہ انتخابات میں جیتنے والے 2 اساتذہ اور 1 گریجویٹ MLC نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل میں حلف لیا، جن میں ملک کومریا اور انجی ریڈی بھی شامل رہے۔ کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر BJP کے قائدین کشن ریڈی، لکشمن اور رگھو نندن راؤ بھی موجود رہے۔ دریں اثنا کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے MLA کوٹا کے تحت منتخب ہونے والے MLCs وجے شانتی، اڈنکی دیاکر، شنکر نائک اور نیلی کنتی ستیم کو بھی حلف دلایا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔
PRTU उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी ने भी नलगुंडा, खम्मम, वरंगल टीचर्स MLC के तौर पर हलफ लिया। हैदराबाद में चलचलाती धूप की वजह से एक मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया कि कुकटपल्ली के जगतगिरी गुट्टा में तेज धूप की वजह से एक मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि एक ठहरी हुई मोटरसाइकिल में देखते ही देखते आग लग गई और वो शोलापोश हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जख्मी हुआ है। मुताल्लिक़ा पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में सैकड़ों अफराद को बालों की दोबारा नशोनुमा के झूठे वादों के साथ मुबैना तौर पर धोखा दिया गया। बालों की दोबारा नशोनुमा के लिए सर मुंडवाने वाले और कई गंजे अफराद कीमियाई मादों के मुज़िर असरात की वजह से अब अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। हैदराबाद के पुराने शहर से एक और घोटाला सामने आया, जहां पर सैकड़ों लोगों को बालों की दोबारा नशोनुमा के झूठे वादों के साथ मुबैना तौर पर धोखा दिया गया। ये वाक़या फतेह दरवाजे के एक सैलून का है, जहां सोशल मीडिया के जरिए खूब तशहीर की गई। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि सैलून की जानिब से दावा किया गया था कि वो गंजे सर पर दोबारा बाल उगा सकता है और इस मुहिम ने उस वक्त जोर पकड़ा जब ये झूठा इश्तिहार दिया गया कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले बिग बॉस के एक साबिक खरीक ने उनके पास इलाज किया है। इससे मुताल्लिक़ वीडियोस और तस्वीर भी वायरल हुई, जिसके बाद सैलून में बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और सैलून बिग बॉस सैलून के नाम से मशहूर हो गया। गंजे सर पर बाल उगाने के ख्वाहिशमंद बहुत से अफराद ने सैलून का रुख किया, जबकि कुछ नौजवानों ने अपने सर मुंडवाए और इलाज करवाया। इलाज के लिए नामालूम कीमियाई मादों का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि जो शख्स गुमराह कुन दावे करते हुए लोगों का इलाज कर रहा था, वो पेशे से एक वकील है और उसके पास मुबैना तौर पर कोई डिग्री या तरबियत भी नहीं है। इलाज के फ़ौरन बाद बहुत से अफराद ने दाने, जलन और इन्फेक्शन की शिकायत की और कई लोग अब अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कीमियाई मादों की हिफाजत और क़ानूनी हैसियत के बारे में संगीन ख़दशात ने जन्म लिया है। इस वाक़े का इल्म होने पर हुकाम ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मुकामी पुलिस को भी कई शिकायतें मौसूल हुई हैं और सैलून को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तिबी माहिरीन ने अवाम को खबरदार किया है कि वो गैर मुसद्दिक़ा कॉस्मेटिक इलाज से गुरेज करें और बालों के झड़ने के मसाइल के लिए सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करें। इस वाक़े ने नौजवानों और उनके अहले खाना में गम व गुस्से को पैदा किया है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका जज्बाती और माली इस्तेसाल किया गया है। इलाज के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका फॉरेंसिक टेस्ट किया जा रहा है और केमिकल्स की नौयत की तस्दीक के बाद इस सिलसिले में मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाने की भी तवक्को है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनने की साजिश है और वक्फ तरमीमी एक्ट की आईनी जवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन दायर की है। तंजीम ने इस कानून को न सिर्फ गैर आईनी करार दिया है बल्कि अदालत उज़्मा से अबूरी हुक्म जारी करने की भी अपील की है ताकि मरकजी हुकूमत को इस कानून के नफाज से रोका जा सके। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत हमारा दीनी फरीज़ा है और हम आखिरी सांस तक उसके लिए कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर सीधा हमला है और आइन के बुनियादी उसूलों जैसे सेक्युलरिज्म, मसावात और मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। मौलाना मदनी के मुताबिक रियासती यूनिटें भी मुख्तलिफ रियासतों में मुताल्लिक़ा हाई कोर्ट से रुजू करेंगी। उनका कहना था कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इस हसास मसले में भी इंसाफ मिलेगा। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदुत्व तंजीम के अरकान ने सैयद सालार गाजी दरगाह पर चढ़कर JSR के नारे लगाए, मकबरे को हटाने और मंदिर की तामीर करने का मुतालबा किया। रामनवमी त्यौहार के मौके पर रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हिंदुत्व तंजीम के अरकान भगवा झंडा लेकर सैयद सालार गाजी दरगाह पर चढ़ गए और उन्होंने JSR के नारे लगाते हुए मकबरे को हटाने
اور مندر کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو تنظیم مہاراجا سہیل دیو سمان سرکشا منچ کے ارکان موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر پریاگ راج کے سکندرا علاقے میں واقع سالار مسعود غازی کی درگاہ پہنچ رہے ہیں۔ ڈی سی پی کلدیپ سنگھ گناوت کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر ان افراد کو وہاں سے ہٹا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شرپسندوں نے درگاہ پر بھگوا جھنڈے لہرائے اور اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے۔ آپ کو بتا دیں کہ غازی میاں کی درگاہ میں 5 مزارات ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں عقیدت مند درگاہ پر چادر چڑھانے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر اشتعال انگیزی کی، لیکن پولیس نے انہیں فوری طور پر وہاں سے ہٹا کر امن و امان کو برقرار رکھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے عازمین حج کو اپنی صحت کا خیال رکھنے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیا ہے، چونکہ مقدس سفر حج میں کئی میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ مسجد بغدادی ظہیر آباد میں عازمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی اجتماع منعقد ہوا، جس کی نگرانی مولانا سید شاہ عزیز الدین قادری صدر سوسائٹی ضلع سنگاریڈی نے کی۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور عازمین سے خطاب کیا۔ انہوں نے عازمین حج کو اپنی صحت کا خیال رکھنے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مقدس سفر حج میں کئی میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، جس کا نام حج کے لیے پہلا قدم رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت عازمین حج کو ہر تربیتی اجتماع میں پیدل چلنے کی ترغیب دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کئی عازمین حج کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سعودی عرب میں دھوپ کی شدت زیادہ رہتی ہے، اسی لیے عازمین کو چاہیے کہ وہ ابھی سے پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں۔ کانگریس ایم پی راہل گاندھی نے ریاست بہار کے بیگو سرائے میں پلائن روکو نوکری دو یاترا میں حصہ لیا۔ نوجوانوں سے روزگار کی مانگ کرنے کی اپیل کی۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی پیر کے روز ریاست بہار کے بیگو سرائے پہنچے، جہاں انہوں نے NSUI کے قومی انچارج کنہیا کمار کی پلائن روکو نوکری دو یاترا میں حصہ لیا اور نوجوانوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ روزگار کا مطالبہ کریں۔ راہل گاندھی پٹنہ میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر نے بہار حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے نوجوانوں سے سفید ٹی شرٹ پہننے کو بھی کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ بے روزگار نوجوان اپنی آواز بلند کریں، اپنے حقوق کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں اور بہار کو ایک مواقع والی ریاست بنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگاری، افراط زر، پیپر لیکس اور سرکاری ملازمتوں میں یک کے بعد دیگرے کمی اور نجی کاری سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ان تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس پلائن یاترا میں حصہ لینا ہوگا۔ عالمی سطح پر بڑھتی کشیدگی کے چلتے امریکی فوج نے بھی اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی فوج نے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر امریکی فوج کے دستوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، میزائل دفاعی نظام کو تیار کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے یا پھر امریکہ پیشگی اقدامات کر رہا ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ روس بمباری روک دے، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون پر اپنی پرواز کے دوران کہا کہ ہم روس سے بات کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جنگ روکی جائے، کیونکہ بار بار بمباری کرنے کی وجہ سے ہر ہفتے ہزاروں نوجوان ہلاک ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ روس نے بحر اسود سے میزائل داغے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں جنگ بندی صرف آزادانہ نقل و حمل اور غذائی مصنوعات کی برآمد کے بارے میں نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ امن مذاکرات جاری ہیں اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ روس جنگ کو روک دے۔
سعودی عرب نے ہندوستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی بزنسز، فیملی ویزا اور عمرہ ویزا پر لاگو ہوگی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب نے دنیا کے 14 ممالک کے ویزوں پر عارضی پابندی لگا دی ہے، جن میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ یہ پابندی بزنسز، فیملی ویزا اور عمرہ ویزا پر لاگو ہوگی۔ حکومت سعودی عرب نے یہ عارضی پابندی اس لیے عائد کی ہے تاکہ غیر رجسٹرڈ افراد کو حج میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ ایسے افراد جو بغیر کسی مناسب ویزا کے سعودی عرب آ کر حج کے دوران شامل ہو جاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے یہ ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ پابندی جون کے وسط تک یعنی رواں سال کے حج تک جاری رہے گی اور پھر اس کے بعد ویزا پروگرام معمول کے مطابق شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے حکام کے مطابق غیر ملک کی شہری صرف 13 اپریل تک عمرہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمرہ ویزے کی اجرائی کو روک دیا جائے گا۔ جن 14 ممالک پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، نائجیریا، عراق، اردن، الجزائر، سوڈان، ایتھوپیا، تیونس اور یمن شامل ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے مطابق اس پابندی کو سفری قوانین کو آسان بنانے اور حج کے دوران مسافرین کی حفاظت میں بہتری کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ گزشتہ سال حج کے دوران بھگدڑ کی وجہ سے 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد کیا، اور جب بھگدڑ مچی تھی اور 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے تو ان میں سے زیادہ تر غیر مجاز حجاج تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی احمد آباد کا دورہ کریں گے۔ AICC کے اہم اجلاس میں وہ شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ان اجلاسوں میں پارٹی کے مختلف قائدین سے ملاقات کریں گے اور قومی سطح پر اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر بات چیت بھی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور ریاستی وزراء آج احمد آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ رام نومی کے موقع پر BJP کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کئی مقامات پر خطاب کرتے ہوئے اشتعال انگیز بیانات دیے، جس نے شرمگیزی کی کہ بہت جلد ہمیں مہاراشٹرا کا رخ کرنا ہے اور وہاں جا کر اورنگزیب کی خبر کو اکھاڑنا ہے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ خبر کو اکھاڑ دیں گے، ہمیں صرف تاریخ کا انتظار کرنا ہے۔ وقف ترمیمی بل پر بھی اس نے اشتعال انگیزی کی۔ اس نے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف SIT قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ باری چاول کی تقسیم کوئی اسکیم نہیں ہے بلکہ غریبوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 5 برسوں تک بھی تلنگانہ میں اندرما کا راج قائم رہے گا۔ سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد میں رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا نکالی گئی۔ تیلگو فلموں کے اداکار ہیرو منچو منوج مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ منچو منوج نے کہا کہ نوجوانوں کو شری رام جی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ آصف صاحب نواب میر عثمان علی خان کے 139ویں یوم پیدائش کے موقع پر مسجد جودی کنگ کوٹھی میں واقع ان کے مزار پر چادر گل پیش کی گئی۔ اس موقع پر ان کے خاندان کے افراد کے علاوہ مقامی شہریوں اور معزز شخصیات نے مزار پر حاضری دی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی۔ گجویل کے کومٹی بنڈا گاؤں میں ایک شخص کا بے رحمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت سالہ انجنیلو کے طور پر کی گئی ہے جو کومٹی بنڈا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے شواہد اکٹھا کیے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ آندھرا پردیش کے سابق نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ کے بھائی اور YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر احمد بادشاہ کو کڑپا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کل ممبئی میں
احمد بادشاہ کو گرفتار کر کے طیارے کے ذریعے بنگلورو لایا گیا، وہاں سے سڑک کے راستے کڑپا منتقل کیا گیا۔ پولیس احمد بادشاہ کو کڑپا کے چنا چوک پولیس اسٹیشن لے گئی۔ ضلع وقار آباد میں ایک مکان میں داخل ہو کر ضعیف خاتون کے گلے سے طلائی زیور چھین کر بعض افراد فرار ہو گئے۔ یہ نامعلوم افراد 3 تولے کے طلائی زیور کو چھین کر فرار ہو گئے۔ اس خاتون کی شناخت نرسما کے طور پر کی گئی ہے۔ مزاحمت میں وہ زخمی ہو گئی، اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ AICC کی جانب سے خواجہ بلال احمد کو جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کا نیا انچارج مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ تقرر 6 اپریل کو رکن پارلیمنٹ اور AICC کے اقلیتی شعبے کے صدر نشین عمران پرتاپ گڑھی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے ذریعے عمل میں آیا۔ حال ہی میں تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ارکان نے آج حلف لیا۔ صدر نشین تلنگانہ قانون ساز کونسل گپتا سکھیندر ریڈی نے اپنے چیمبر میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں ان کو حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر امور مقرنہ سریدھر بابو کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ سعودی عرب میں شیخ سدیس اور شیخ یاسر الدوسری نے 2 مقدس مساجد کے ملازمین کے ساتھ عید الفطر کی خوشی میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ملازمین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امریکہ بھر کے 50 ریاستوں میں 1400 مقامات پر ٹرمپ مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ روزگار، کساد بازاری کے خدشات اور امیگریشن پالیسیوں پر عوام شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ افراد مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پرتگال کے لزبن پہنچی۔ پرتگال کے صدر کی دعوت پر وہ پرتگال کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس دورے کے دوران مختلف امور پر باہمی بات چیت کی جائے گی۔ BC لیڈر و راجیہ سبھا کے رکن آر کرشنیا نے کہا ہے کہ کنچا گچی بولی اراضی معاملے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا رویہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ماضی میں کانگریس حکومت کی جانب سے الاٹ کی گئی اراضیات کو نجی افراد کو کیسے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ بشیر باغ پریس کلب میں یونیورسٹی آف حیدرآباد اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، آل انڈیا OBC اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن اور IUJAIC کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں کرشنیا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ 400 ایکڑ اراضی کا حراج کرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔